تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے. تو دو قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی. ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شحیح کہا جاتا ہے, کم وقت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے. دوسرے قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے, دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کنجوس کا ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا. آپ کہیں گے یار ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہے کہ ڈبوں سے لگا لگا کے کھا رہے ہوں, ہم تو لاتے ہی نہیں گھی, سیدھی سی بات ہے. تو اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے, لیکن جو نارملی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلی ہے زکات. زکات دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے. ہیلے کر رہے ہوتے ہیں, زکات کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے نام کرا دیا, بیوی کا پیسہ اپنے نام کرا دیا, یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, بھائی میری زکات جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اتنی زکات بنتی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے. کتنی کہہ رہے ہیں؟ 1 کروڑ بن رہی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا خدا کے بندے 1 کروڑ 40 کروڑ میں سے بن رہی ہے, خوشی خوشی دو یار, اس میں کیا کنجوسی؟ وہ کمبخت اس 1 کروڑ کو دیکھ رہا ہے, اس 40 کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیے ہیں. کتنا کم, گورنمنٹ اس سے 20 گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے, 20 گنا زیادہ. ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ چونکہ جبرن لے رہی ہے, اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 کروڑ کی گاڑی خریدیں, وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے یار, جس نے تمہیں دیا ہے. تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا, دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکات دیتے ہوئے, یہ اس کی علامت ہے بندہ کیا ہے؟ کنجوس. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس. پھر ارادہ اس لیے بدلا کہ پھر زکات مجھ پہ واجب نہیں ہوگی. فرمایا زکات دینے کا اپنا مزہ ہے, اللہ اسلام کا رکن ہے نا, اتنا رکھو تاکہ زکات واجب ہوتی رہے, زکات نکالتا رہوں ہر سال میں. وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکات لازم کرتے تھے, اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکات نہ دینی پڑے. قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے. اللہ کے جو بیسک حقوق ہیں, پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں. اللہ نے بول دیا ایک دمبا بقرعید پہ میرے نام پہ کاٹ دو. اتنے ہیل حجتیں بہانے, اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت. کتنا آسان حکم دے دیا اللہ نے, خود ہی کھانا ہے وہ. اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. حج نہیں کرتے, حج کو مؤخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جی 8 10 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت مہنگا ہے, میں اس کے قائل نہیں ہوں, یہ ظلم ہے. لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلان بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے, میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے. کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے, کسی پلان کرے. لیکن چلو حج مالداروں پہ فرض ہے, اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں. انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں, سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے, یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کنجوس ہو. یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے, تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار 10,000 20,000 میں تیرے منتھلی باندھ دیتا ہوں. کوئی بہن ہے, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں, میں اتنا کھا رہا ہوں, 6 8 8 10 10 20 20 لاکھ لوگوں کی آمدن ہے, تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باندھ دیتا ہوں. آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں 10 20 ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی؟ نہیں. جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں, مستحق بھی ہو, جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو, اس کو تو نہیں دو. وہ پھر وہ لالچی ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کے پیسوں پہ نظریں جما کے بیٹھ جائے گا. وہ گھننا بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں قحط زدہ کوئی ہے ہی نہیں, ایسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے, یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی. بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں, اکاؤنٹ نمبر دے دو, ہر مہینے پہلی تاریخ کو, جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے, جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا, پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا. ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا, جس دن نہیں دیے پولیس لے کے پہنچ جائے گا, نکال بے, وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے, یہ شرعاً تو اس کا حق ہے, لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا, قانوناً تھوڑی ہے. اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے, وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو,
کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا, وہ یاد دلائے گا, 10 دفعہ فون کرے گا, تڑپے گا, وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو, جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں, یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اور بڑھائے تعداد. اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں. مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے, حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں, تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا؟ آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ, نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں, کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا, ٹینشن دی؟ کوئی غم دیا؟ میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا, میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا, تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتے, یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں, پیسہ بچاؤ, یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا, یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہے یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں, پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا آپ. گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی, اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے, اس میں KE80 والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی, پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا, تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس, سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے, کہاں کا لیا واللہ عالم. 3-4 بندے ہیں, ان کا اتنا بل کہاں سے؟ وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. او بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں, تو ڈیوائڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے, تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو, گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے, مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے, کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ, یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے, بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے, آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں, یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی, آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو؟ یار چھوڑو, یہ پیسے کا کیا کرنا ہے, جس کا حق ہے دے دو یار.